السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ کچھ دن پہلے میرے ایک پردیسی بھائی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی درد بھری کہانی مجھے سنائی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ کبھی کبھی انسان اپنے گھر سے دور صرف روزگار کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اپنی پوری زندگی کا ایک حصہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے پردیسی بائی کی ہے جس کی عمر 58 برس ہو گئی، 58 ایئرز، اور ان 58 برسوں میں 38 سال پردیس کی خاک چانتے ہوئے گزر گئے۔ 38 ایئرز اس نے پردیس میں گزار دی، 38 سال۔ ذرا سوچیں، جس عمر میں انسان اپنے گاؤں کی گلیوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، میلوں میں جاتا ہے، شادی بیاہ خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھتا ہے، اس شخص نے وہ سب کچھ پردیس کی تنہائی میں گزار دیا۔ وقت گزرتا گیا، بال سیاہ سے سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، جسم تک گیا، شوگر نے بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ لیکن سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ جوانی چلی گئی مگر پردیس ختم نہ ہوا۔ وہ اپنے یاروں کی محفلوں سے دور رہا، اپنے گاؤں کے رنگ میلوں سے دور رہا، اپنوں کی خوشیوں اور غموں سے دور رہا۔ گاؤں میں کسی کی شادی ہوئی تو اس نے تصویر دیکھی، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو تصویر دیکھی، کسی دوست نے نیا گھر بنایا تو تصویر دیکھی، عید آئیں تو تصویروں میں اپنوں کے چہرے دیکھے۔ وہ اپنے علاقے کے ہر راستے، ہر پہاڑ، ہر زمین اور ہر مدنی خزانے کی خبر شاید تصویروں اور خبروں سے رکھتا رہا، مگر افسوس، اپنے بچوں کے مستقبل کی خبر وہ خود اپنے آنکھوں سے نہ رکھ سکا۔ وہ خاندان کے لیے کماتا رہا، اپنی خواہش قربان کرتا رہا، اپنی جوانی قربان کرتا رہا، اپنے آرام قربان کرتا رہا، اور شاید یہی سوچتا رہا کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، میرے گھر والوں کا مستقبل بدل جائے گا، میرے علاقے کے بچوں کو بھی اچھے سکون ملیں گے، ایک دن میں واپس آؤں گا تو سب کچھ بہتر ہوگا۔ مگر جب کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل نے پوچھا، میں نے سب کے لیے کیا مگر اپنے لیے کیا بچایا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہی ہے، جن بچوں کے مستقبل کے لیے میں نے اپنی زندگی پردیس میں گزار دی، کیا ان کے مستقبل کی حفاظت ہوئی یا نہیں؟ اگر کسی علاقے کے بچے تعلیم سے محروم رہیں، سرکاری اسکول بند ہوتے جائیں، نوجوان روزگار کے لیے در بدر ہوں اور لوگوں کے ووٹ اور حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے، تو صرف پردیسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ اس نے تو اپنا فرض نبھایا تھا، اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی بیچی تھی، اس نے گھر چلایا تھا، اس نے بچوں کی فیس بیچی تھی، اس نے چھت بنائی تھی، اس نے خاندان کو سہارا دیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ علاقے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ وہ لوگ جو عوام کے ووٹ سے اختیار میں آئے تھے یا آتے ہیں، وہ اگر آپس میں اقتدار اور مفاد کی ہڈیاں بانٹتے رہیں، جبکہ عام آدمی کا بچہ تعلیم، صحت اور روزگار کے لیے ترستا رہے، تو پھر یہ صرف ایک فرد کی نہیں، پوری نسل کی محرومی ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ عام آدمی کبھی کبھی انہی چہروں کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جو برسوں سے اس کے دکھوں کا تماشا بنائے آتے ہیں۔ مداری بدلتے رہتے ہیں، تماشے بدلتے رہتے ہیں، نعرے بدلتے رہتے ہیں، مگر غریب کا نصیب وہی کڑا رہتا ہے۔ پردیسی بھائی نے 38 سال پردیس میں تنہائی کاٹی، اور جب کبھی اپنے علاقے کی طرف امید سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہاں بھی وہ تنہا ہے۔ پردیس میں اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اور وطن میں آ کر بھی اسے وہ معاشرہ نہیں ملا جس کے لیے اس نے اپنی جوانی قربان کی تھی۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ان ہزاروں لاکھوں پردیسیوں کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جوانی دفن کر دیتے ہیں۔ وہ خود پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں،
مگر بچوں کے لیے نئے کپڑے بیچتے ہیں۔ وہ خود تنہائی میں کھانا کھاتے ہیں مگر گھر والوں کے لیے دسترخوان کی فکر کرتے ہیں۔ وہ عید پر اپنوں کو یاد کرتے ہیں مگر خود عید کی نماز کے بعد کسی اجنبی کمرے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ایک دن جب بال سفید ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جسم تک جاتا ہے، بیماری دروازہ کٹکھٹاتی ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس وقت کو میں پیسہ کمانے کے لیے بیچتا رہا وہ وقت میری زندگی تھی۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، گھر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، زمین دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، مگر گزری ہوئی جوانی واپس نہیں آتی۔ پردیسی بھائی، اگر تم نے اپنی زندگی اپنوں کے لیے قربان کی ہے تو یاد رکھو اللہ تمہاری قربانی سے بے خبر نہیں۔ تمہاری وہ راتیں جب تم اکیلے روئے، تمہاری وہ عیدیں جب تم اپنوں کے بغیر رہے، تمہاری وہ بیماریاں جنہیں تم نے چھپا لیا، تمہاری وہ خواہشیں جنہیں تم نے بچوں کی خاطر دفن کر دیا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اے ہمارے معاشرے والوں، پردیسی کو صرف پیسے بیچنے والی مشین نہ سمجھو، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی دوست کی محفل چاہیے، اسے بھی اپنے بچوں کا بچپن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا حق ہے۔ اور اے علاقے کے ذمہ داروں، اگر واقعی یہ اختیار اللہ کی امانت ہے تو اس امانت کا حق ادا کرو، لوگوں کے ووٹ کو امانت سمجھو، بچوں کی تعلیم کو ترجیح دو، اسکول آباد کرو، نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرو، عوام کو نعروں سے نہیں عمل سے جواب دو، کیونکہ ایک دن یہ کرسیاں نہیں رہے گی، یہ عہدے نہیں رہیں گے، یہ طاقت نہیں رہے گی، صرف اعمال رہ جائیں گے۔ اور شاید کسی پردیسی کے آنسو تم سے یہ سوال کرے، ہم نے اپنی جوانیاں قربان کی، تم نے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ایسا انسان جو پردیس میں رہ کے اپنے خاندان والوں کے لیے سب کچھ کیا مگر خود کو بھول گیا۔ اس کے بھائیوں نے باپ کی جائیداد میں سے اس کے لیے بھی زمین الگ کر دی اور کہا، بھائی اب اس زمین پر اپنے لیے گھر بنا لو، مگر اس گھر کی تعمیر کے پیچھے بھی ایک عجیب درد چھپا ہوا تھا۔ عمر 60 برس کے قریب پہنچ چکی تھی، پردیس کا ویزا اب شاید زیادہ عرصہ ساتھ نہ دیں، کام کرنے کی طاقت پہلے جیسے شاید نہ رہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب چند سال ہی باقی ہیں، پھر ایک دن پردیس کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس لیے جو کچھ بونس یا جمع پونجی ملے گی اسی سے وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچیں، جس شخص نے 38 سال دوسروں کے گھر بنانے میں گزار دیے، آج 60 سال کی عمر میں اپنے لیے گھر بنانے کا سوچ رہا ہے، جس نے خاندان کے ایک فرد کو سنبھالا، کس کو پڑھایا، کسی کو روزگار دلایا، کسی کو سہارا دیا، کس کی مشکل میں کام آیا، کسی کو زندگی میں ایک مقام تک پہنچایا، وہ سب کو پہچانتا رہا، کس کی کیا ضرورت ہے اسے معلوم تھا، کس کی فیس دینی ہے اسے معلوم تھا، کس کی شادی کرانی ہے اس کو معلوم تھا، کس کے گھر میں مشکل ہے اسے معلوم تھا، سب معلوم تھا، لیکن افسوس اتنے لمبے عرصے میں وہ خود کو پہچاننا بھول گیا۔ اس نے کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھا، میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، میں واپس جاؤں گا تو کہاں رہوں گا، میرے لیے کیا بچا ہے۔ وہ بس کماتا رہا، بیچتا رہا، قربان کرتا رہا، اور وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن آئینہ سامنے آیا تو چہرے پر جریاں تھی، بال سفید تھے، داڑھی سفید تھی، جسم تھکا ہوا تھا، اور آنکھوں میں ایک سوال تھا، میں نے سب کو ان کی منزل تک پہنچا دیا، لیکن میری اپنی منزل کہاں ہے؟ یہی پردیسی کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ وہ دوسروں کے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنے کے لیے اپنے اولاد کا بچپن تصویروں میں دیکھتا رہا، وہ دوسروں کے گھر آباد کرنے کے لیے اپنی جوانی ویران کرتا رہا، وہ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے خود تنہائی میں کمزور ہوتا رہا۔ اور جب زندگی نے پوچھا تم نے اپنے لیے کیا کیا، تو شاید اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے زمین الگ کر کے ایک بات ضرور ثابت کر دی، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، اب اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین ہے، ایک خواب ہے، اور باقی زندگی کے چند سال ہیں۔
شاید یہ گھر بہت بڑا نہ ہو، شاید اس میں سنگ مرمر نہ ہو، شاید اس میں بڑی گاڑیوں کے لیے گراج نہ ہو، لیکن اگر اس گھر میں اس بوڑھے پردیسی کو سکون، عزت اور اپنائیت مل جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حویلی ہوگی۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اپنوں کے لیے ضرور جیو مگر اپنے آپ کو مکمل طور پر مت بولو۔ اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ مگر اپنے بڑھاپے کا بھی سوچو۔ خاندان کو سہارا دو مگر اپنے لیے بھی ایک چھت ضرور رکھو۔ رشتے نبھاؤ مگر اپنی عزت اور اپنے حق کو مت بولو، کیونکہ زندگی کا ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے پاس کمانے کے لیے طاقت کم اور یاد کرنے کے لیے زندگی زیادہ رہ جاتی ہے۔ تب اسے پیسوں سے زیادہ ایک اپنا گھر، اپنے لوگ اور سکون کا ایک کونا چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس پردیسی بھائی کے لیے شاید سب سے بڑی دعا یہی، یا اللہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو سنوارنے میں لگا دی، اس کی باقی زندگی سنوار دے۔ اس کے ہاتھوں کی محنت کو قبول فرما، اس کے سفید بالوں کو عزت دے، اس کی تکی ہوئی آنکھوں کو سکون دے۔ کبھی کبھی انسان ساری زندگی اپنے گھر کے لیے کماتا ہے، لیکن افسوس زندگی کے آخری حصے میں اس گھر میں مہمان بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ نوجوانی میں پردیس جاتا ہے، ماں باپ سے دور، پورے اپنے بیوی بچوں سے دور، دوستوں کی محفلوں سے دور، اپنے گاؤں کی مٹی، تہواروں اور خوشیوں سے دور، اور اپنی جوانی بیچ کر گھر بناتا ہے، اپنی خواہشوں کو قربان کر کے گھر بناتا ہے۔ ان کو اپنے خاندان والوں کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کی فیس دیتا ہے، بہنوں کی شادیاں کرتا ہے، بھائیوں کا سہارا بنتا ہے، گھر کی چھت بناتا ہے، زمین خریدتا ہے، سب کے مستقبل کے لیے اپنی خواہش قربان کرتا ہے۔ وہ خود پردیس میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے، مگر گھر والوں کے لیے بڑا گھر بناتا ہے۔ وہ خود تنہائی میں رو لیتا ہے مگر فون پر بچوں سے کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بیمار ہوتا ہے مگر گھر والوں کو نہیں بتاتا۔ عید آتی ہے تو آنکھیں نم ہوتی ہیں مگر کہتا ہے تم لوگ خوش رہو، یہی میری عید ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہتی، اور ایک دن وہ سوچتا ہے اب بہت ہو گیا، اب باقی زندگی اپنے گھر میں گزاروں گا۔ وہ اپنا سامان باندھتا ہے، پردیس کو آخری سلام کرتا ہے، 38 سال کی محنت، پسینہ آنسو اور یادیں اپنے ساتھ لے کر وطن واپس آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہاں اس کے لیے ایک اور امتحان منتظر ہوتا ہے۔ جس گھر کو بنانے کے لیے اس نے اپنی جوانی قربان کی تھی، وہاں چند دن بعد اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ مالک نہیں مہمان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے فیصلے اب اس کے بغیر ہوتے ہیں، اس کی بات کو پہلے جیسی اہمیت نہیں ملتی، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح کما نہیں سکتا، اور بعض خاندان میں تو حالات اس سے بھی زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ جائیداد اور وراثت کے معاملات میں اسے اس کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تب وہ خاموشی سے سوچتا ہے جن ہاتھوں نے یہ گھر بنایا تھا آج انہی ہاتھوں کے لیے اس گھر میں جگہ کیوں کم پڑ گئی؟ جن بچوں کے مستقبل کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی آج میرے بڑھاپے کی ضرورت پر بوجھ کیوں بن گئی؟ یہ سوال صرف ایک پردیسی کا نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یاد رکھیں، والدین اس وقت بوجھ نہیں بنتے جب ان کے قدم لڑکھڑانے لگے، وہ اس وقت بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ہمیں اپنے قدموں پر چلنا سکھایا تھا۔ جن ہاتھوں نے ہمیں پکڑ کر چلایا تھا ایک دن وہی ہاتھ سہارا مانگتے ہیں۔ جس باپ نے ہماری انگلی پکڑی تھی ایک دن اس کی انگلی کانپ سکتی ہے۔ جس ماں نے ہمارے لیے راتوں کی نیند قربان کی تھی ایک دن اسے ہماری رات کی ایک آواز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ زندگی کا قرض ہے، اور یہ قرض پیسوں سے ادا نہیں ہوتا۔ تو اولاد کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اگر تمہارا باپ پردیس میں رہا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کو صرف رقم نہ سمجھنا،
ان پیسوں میں اس کی جوانی تھی، اس کے پسینے کی خوشبو تھی، اس کی تنہائی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھی، اس کی وہ عیدیں تھی جو اس نے تمہارے بغیر گزاری، اس کے وہ آنسو تھے جو اس نے تم سے چھپا لیے۔ اور اگر آج وہ بوڑھا ہو کر تمہارے پاس واپس آیا ہے تو اسے یہ احساس مت ہونے دینا کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شاید یہ ہے کہ انسان کو اس وقت بلا دیا جائے جب وہ دوسروں کے لیے اپنی پوری زندگی گزار چکا ہو۔ اور یاد رکھو، وراثت صرف زمین، مکان اور پیسہ نہیں، اصل وراثت والدین کی دعائیں ہیں۔ اور جس گھر میں والدین کی عزت ختم ہو جائے، وہاں بڑی سے بڑی دولت بھی سکون نہیں خرید سکتی۔ آج اگر تمہارے والد زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھو، ان کے ہاتھ چومو، ان سے پوچھو ابا جان آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اور اگر وہ پردیس میں ہیں تو صرف پیسے کا انتظار نہ کرو، ان کی آواز کا انتظار کرو، انہیں فون کرو، ان کا حال پوچھو، ان سے بات کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں بیٹا میں ٹھیک ہوں، مگر حقیقت میں ان کے دل میں صرف ایک خواہش ہو، میرا بیٹا بس ایک بار میرے پاس بیٹھ جائے۔ اور اے پردیسی بھائی، اگر تم نے اپنی جوانی اپنوں کے نام کر دی ہے تو اللہ تمہاری ہر قربانی سے واقف ہے۔ لوگ بول سکتے ہیں، اولاد بول سکتی ہیں، زمانہ بول سکتا ہے، مگر اللہ نہیں بولتا۔ تمہارے سفید بال اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری تکن اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری تنہائی اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری وہ قربانیاں اللہ دیکھ رہے ہیں جن کا دنیا نے کبھی حساب نہیں رکھا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، لوگوں سے بدلہ نہ مانگو، اپنا حق ضرور مانگو، مگر اپنے دل کا سکون اللہ سے مانگو۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ ہر پردیسی بھائی کی محنت کو قبول فرما، جو لوگ اپنے خاندان کے لیے اپنی جوان قربان کر چکے ہیں، ان کے بڑھاپے کو عزت، سکون اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ کسی بوڑھے باپ کو اپنے ہی گھر میں اجنبی نہ بنا، کسی ماں کو اپنی اولاد کے سامنے محتاجی کا احساس نہ دیں، اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت اور خدمت پیدا فرما، جن کے حقوق دبائے گئے ہیں ان کے حقوق انہیں واپس عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ جب ہمارے والدین کمزور ہو جائیں تو ہم انہیں بوجھ نہیں، اپنی جنت کا راستہ سمجھیں۔ آمین یا رب العالمین۔